تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے خلاف رہے ہیں، مگر ایک نقطہ جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ ہے تابوت سکینہ۔ یہ ایک معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے جس کے وجود کا اعلان خود خداوند کریم اپنے کلام میں سورہ بقرہ کی آیت 248 میں فرما رہا ہے اور اسے مومنوں کے دل کا سکون قرار دے رہا ہے، اور آدم سے خاتم تک تمام انبیاء کے میراث رہنے کے سبب اس میں تمام انبیاء کے تبرکات موجود ہیں، جس کی وجہ سے اس کی عزت اور عظمت اور بھی زیادہ ہے۔ اس تابوت کو رکھنے کے لیے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی گئی، جو نہ صرف عیسائی اور یہودی بلکہ مسلمانوں میں بھی بہت مقدس ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے اس کی اہمیت اور بھی کچھ زیادہ ہے، کیونکہ یہ تابوت ان کی عظمت فتح اور کامرانی کی علامت تھا۔ اس کے لیے آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ آج دور حاضر میں پوری دنیا کے مختلف ممالک اس کو ڈھونڈنے، ملنے اور اپنے پاس ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ احادیث کے مطابق یہ ترکی کے کسی غار میں موجود ہے اور امام مہدی آ کر اسے نکالیں گے اور دنیا میں 400 انصاف کا بول بالا ہوگا۔ بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک اور بائبل ہی کے بعض روایات کی روح سے ہڈیاں اور کپڑے تھے، اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ اس تابوت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور انہیں ان کے نبی نے کہا کہ اس تالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق یعنی تابوت آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت یعنی ایک تسلی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون نے جو کچھ چھوڑا تھا اس میں سے باقی چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اس آیت مبارکہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ صندوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی تھی، اور اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی باقی اشیاء تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا اور سونے کا کام کیا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق عطا فرمایا، جو کہ منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مقدس مکان کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی۔ اس تصویر میں آپ علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے، جبکہ آس پاس صحابہ کرام موجود تھے۔ یہ تصویریں قدرتی تھیں، انسان کی بنائی ہوئی نہیں تھی۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اس کے علاوہ صندوق میں تورات شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، جنتی لاٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا وہ برتن بھی تھا جس میں آسمان سے من و سلوہ اترا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کے دعا کرتے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلے کرواتے، صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی، بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھیں۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبلہ کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔
یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ جب بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نافرمانی کرنے لگے تو ان پر یہ غضب ہوا کہ قوم عمالقہ کے بہت بڑے لشکر نے حملہ کر کے ان کی بستیاں تباہ کر ڈالی، اور یہ انوکھا صندوق بھی اٹھا لے گئے۔ اس کے بعد قوم عمالقہ نے صندوق کو گندی جگہ رکھ کر بے ادبی کی، جس کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے اور ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب مقدس صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے، چنانچہ انہوں نے صندوق ایک بیل گاڑی پہ رکھ کے بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب انہوں نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ دراصل بنی اسرائیل جس کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت اور رہنمائی کیا کرتا تھا، اور یوں دستور چلا آتا تھا کہ بادشاہی یہود ابن یعقوب کے خاندان میں رہتی تھی اور نبوت لادی بن یعقوب کے خاندان کا امتیاز تھا۔ حضرت شمویل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز مقرر ہوئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا لیجیے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے بارگاہ الہی کا رخ کیا اور قوم کی خواہش کو اس کے حضور پیش کیا۔ وہی ہوئی، میں نے طالوت کو ان کی سربراہی کے لیے منتخب کیا ہے۔ طالوت ایک بلند قامت اور خوبصورت مرد تھے۔ وہ مضبوط اور قوی اعصاب کے مالک تھے، روحانی طور پر بھی بہت دانش مند اور صاحب تدبیر تھے۔ بعض لوگ ان کے نام طالوت کو ان کے طولانی قد کا سبب قرار دیتے تھے۔ ان تمام صفات کے باوجود وہ مشہور نہیں تھے، ایک گمنام قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور مالی طور پر ایک زراعت پیشہ شخص سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل کے نزدیک تو حسب و نسب اور ثروت کے حوالے سے کئی خصوصیات فرمان روا کے لیے ضروری تھیں، اور ان میں سے کوئی چیز بھی طالوت میں دکھائی نہ دیتی تھی۔ اس کے انتخاب پر وہ بہت حیران اور پریشان تھے، کیونکہ ان کے عقیدے کے برخلاف وہ نہ تو لادی کے اولاد میں سے تھے جن سے نبی ہوتے تھے، نہ یوسف اور یہودا کے خاندان سے جو حکمرانی کرتے تھے، بلکہ وہ بنیامین کے گمنام خاندان سے تھے، اور مالی طور پر بھی اتنے خوشحال نہیں تھے۔ بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے جواب دیا کہ خدا نے اسے تم پر حکمرانی کی خاطر اس لیے چنا ہے کہ وہ دانائی اور مردانگی اور علم سے مالا مال ہے، اور جسمانی طاقت کے لحاظ سے قوی اور صاحب قدرت ہے۔ اسی طرح قرآن نے قیادت کے لیے پیش کردہ ان شرائط کی نفی کر دی، کیونکہ ان کی پیش کردہ دونوں شرائط میں سے کوئی بھی حقیقی امتیاز اور خصوصیت نہیں کہلائی جا سکتی تھی۔ آباء و اجداد کی شخصیت اور دولت و ثروت دونوں کوئی خاص امتیازی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن علم و دانش اور جسمانی طاقت ذات میں داخل امتیازات اور خصوصیات بہت اعلیٰ مقام رکھتی ہیں۔ پھر بھی بنی اسرائیل نے کسی خدائی علامت یا نشانی کا مطالبہ کیا۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے انہیں صندوق دوبارہ ملنے کی نشانی دی، جو ان کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب قوم عمالقہ نے پریشان ہو کر تابوت کو بیل پر سوار کروا کر اپنے شہر سے نکال دیا تھا، اور فرشتے اسے بنی اسرائیل تک لے کر آئے تھے۔ تینوں مذاہب کا ہیکل و تابوت کو اہم سمجھنے کا نظریہ ان چیزوں سے واضح ہوتا ہے کہ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ ظاہر ہونے پر ان کے پاس آ جائے گا، اس کی وہ ہزاروں سال سے تلاش میں ہیں، اور پھر ساری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہ تابوت قیامت اور ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جڑا ہے،
اور یہ سب یروشلم میں ہوگا۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ یہ قبلہ اول ہے اور تابوت لے کر امام مہدی ظاہر ہوں گے اور تمام مذاہب کی اغلاظ درست کر کے اسلام کا بول بالا کریں گے۔ ہیکل سلیمانی کے اندر ایک اور کمرہ نما عمارت بھی تعمیر کر دی گئی تھی جسے قدس کا نام دیا گیا تھا، جہاں ایک پردے کے پیچھے محراب تھی جس میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ بنی اسرائیل کے مذہبی رہنماؤں میں یہ رواج تھا کہ وہ ہر سال ایک مقررہ تاریخ میں اپنی باری پر تنہا قدس میں پردے کے پیچھے اس محراب میں داخل ہو کر تابوت سکینہ اور اس میں موجود چیزوں کی صفائی کرتے تھے اور اس مقدس محراب میں عبادتیں اور دعائیں کرتے تھے۔ یہی وہ محراب ہے جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں نیک فرزند کی بڑھاپے میں خوشخبری دی تھی۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ قبلے کے طور پہ مقرر کر دیا گیا تھا۔ یہ مسلمانوں کا بھی قبلہ اول رہا ہے۔ تابوت سکینہ نہ صرف یہودی مذہب میں بہت اہمیت کا حامل ہے اور اسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے، بلکہ عیسائیت میں بھی یہ اہمیت کا حامل ہے اور اس کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے نظریے کے مطابق تابوت سکینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے کہنے پر بنایا تھا اور اس میں وہ پتھر کی لوحیں لا کر رکھی تھیں جو ان کو خدا نے کوہ سینا پر دی تھیں اور جن میں یہودی مذہب کی تعلیمات بیان کی گئی تھیں۔ یہ بہت مقدس تابوت شمار کیا جاتا تھا اور ہمیشہ مذہبی رہنما اس کو اٹھایا کرتے تھے اور اس کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ بھی ہمیشہ ساتھ رہتا تھا۔ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں پھر سے بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پہ حملہ کر دیا اور شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا، 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور 1,00,000 کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام بنا لیا۔ ان کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا۔ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا، چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ خدا کی شان کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا، پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو گیا۔ بخت نصر کی تباہی کے بعد آج تک اس تابوت کا صحیح سے پتہ نہیں لگ سکا۔ بنی اسرائیل کی اصلیت تو یہ ہے کہ وہ بہت سے نبیوں کے قاتل ہیں، جن میں ان کے اپنے قبیلے کے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تھے، ان کو بھی قتل کرنا چاہا مگر اللہ نے انہیں بچا لیا اور ان کا کوئی ہم شکل سولی پر چڑھا دیا گیا۔ خلق خدا کو بھی بنی اسرائیل بہت اذیت پہنچاتے رہے۔ اس کا ذکر قرآن میں ہے، کیونکہ یہ تاریخی کتاب نہیں جس کا مطلب محض تاریخ بیان کرنا ہو، بلکہ قرآن کریم کتاب اللہ اور کلام اللہ ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے اور اس میں اصول زندگی ہیں اور ان پر عمل کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور سزا اور جزا کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اور جہاں جہاں خداوند کریم نے بنی نوح انسان اور مسلمانوں کو سمجھنے کی خاطر ضروری سمجھا، وہاں پچھلی قوموں کا ذکر کیا ہے، جس میں سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور ان کے فتنہ اور فساد کا ذکر ہے۔ یہ ہر حال میں ناشکرے تھے۔ خداوند کریم نے ان کے لیے آسمانوں سے من و سلوہ جیسی نعمت اتاری، یہ اس سے بھی اکتا گئے۔ تاریخ میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل ناشکرے اور شرارتی لوگ رہے ہیں، مطلب اور ضرورت پڑنے پر یہ عیسائیوں کے ساتھ گرجوں میں عیسائی بن کر عبادت بھی کر لیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بن کر نماز بھی پڑھ لیں گے اور نیز کسی بھی مذہب کا لباس آسانی سے اوڑھ لیں گے اور تب تک اوڑھے رکھیں گے جب تک اس معاشرے یا اس سوسائٹی کو اندر سے کمزور کر کے اس پہ غالب نہیں آ جاتے۔ خیر، خداوند کریم چاہے تو ایک بے جان لکڑی کے تابوت کو اتنا افضل کر دے کہ اپنی خلقت کے لیے باعث عزت، افتخار، کامیابی اور کامرانی بنا دے، رب سے رابطے کا ذریعہ بنا دے، چین و سکون کا سبب بنا دے اور
پھر جس کو وہ خود سکون کی علامت کہے اس کو بے سکونی کا سبب بنا دے کہ 4000 سال گزرنے کے بعد بھی چین و سکون نہ ملے۔ اس لیے زندگی کا اولین اصول رب کی فرمان برداری ہونا چاہیے۔ یہودیوں کا تابوت کی تلاش کا جنون عبادت اور مذہبی عقیدے کے نام پر دھوکہ ہے۔ یہ عبادت سے بڑھ کر کچھ ہے جس کے پیچھے پوری دنیا پر حکمرانی اور اپنی افضلیت ثابت کرنے کا خواب ہے۔ سب سے آخری بات، تابوت موجود ضرور ہے مگر ہیکل سلیمانی میں نہیں ہے۔ قیامت کے قریب امام مہدی اس تابوت کو ڈھونڈ نکالیں گے۔